بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا قَالُوا هَذَا لِلَّهِ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا صدق اللہ مولانا العظیم۔ جنوری 11 تاریخ سن 2019 گزشتہ تو پیوستہ قبل از اسلام عرب معاشرے دا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ عرب معاشرے دے اگر اس دور دے خد و خال نو دیکھے جائے کہ انہاں دی اخلاقیات کیسیاں نے، اخلاقی قدراں دی پامالی کیسی ہو رہی ہے، تو انسانیت سر پیٹ کے رہ جاندی ہے اور شرم و حیا نادم ہوندی۔ ساری کائنات تو ود کے حیا والے پیغمبر جنہاں دے بارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیتا ہے کانا اشد حیاء من الازراء، ایک باقرہ دوشیزہ اور کماری لڑکی نالوں بھی زیادہ میرے نبی سونے حیا والے، اتنے با حیا۔ حیا نام دی کوئی چیز عرب معاشرے چ نظر نہیں آ رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، یعنی حیا نہیں تو سمجھو اس بندے دے اندر ایمان نہیں۔ اور ایک بندہ بندیاں دی حیا نہیں کردا، پھر اس تو بعد بندیاں دے خالق دی حیا نہیں کردا، اس تو بڑا بے حیا کون ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص کسے دی تھی بہن دی عزت و آبرو نو ہاتھ پان دی کوشش کردا ہے، کسے دی عصمت دری دی کوشش کردا ہے، بے آبروئی دی کوشش کردا ہے،
تے اسی کی کہاں گے اے بد معاش ہے۔ اور اگر کوئی بدبخت سیاہ بخت سنگ دل بے حیا اللہ دی عزت تے لنگ نو ہاتھ پائے، اس تو بڑا میں تو سمجھا گا کائنات دے اندر کوئی بے حیا اور بدماش نہیں۔ بالکل یہ ہوئی عرب دی اخلاقی اور اعتقادی اور نظریاتی حالت ہے۔ نہ اخلاقیات درست نے، نہ عقیدہ درست ہے، نہ عمل درست ہے۔ جہالت اتنی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اونا دا ہادی اور مزکی اور معلم اور مربی بنا کے بھیجے تاکہ اس عرب معاشرے دی ہر لحاظ نال اصلاح کیتی جا سکے۔ عرب دے بعض قبائل نے او اللہ دے گھر دا طواف بالکل برائنا ہو کے کر دے، عورتاں بھی اور مرد بھی، اور انہوں نے مسلک اور نظریہ یہ ہے کہ انسان جس حالت دنیا تے آیا ہے اس حالت زیادہ عاجزی ہے کہ اسی اللہ دے گھر دا طواف کریں۔ مگر ایک پاسے مینوں حضرت ابو بکر صدیق دی حیا یاد آئی ہے کہ آپ فرماندے نے میں غسل کرنا ہوئے میں سیدھا کھڑا ہو کے نہیں کردا، مینوں رب تو حیا ہوتی۔ سیدنا عثمان شرم و حیا دے اندر بڑے معروف نے، اور حدیث چاہیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے سن اپنے گھر میں تشریف فرما نے، ابو بکر صدیق آئے، آپ دی پنڈلی ننگی سی، ران نہیں، پٹ نہیں، گوڈے تو تھلے ہوندی پنڈلی۔ اسی تے اج کل ساریاں لتاں ننگیاں کر کے لگے پھرنے ہیں نا، پنڈلی صرف میرے مصطفیٰ دی ننگی ہے۔ صدیق اکبر آئے، کپڑا درست نہیں کیتا، عمر آئے نہیں کیتا، عثمان نے دروازے تے دستک دیتی، فرمایا من بالباب، دروازے تے کون ہے؟ انا عثمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں عثمان ہاں۔ فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، اپنی پنڈلی دا کپڑا درست فرما کے کیا عثمان آ جاؤ۔ اے منظر ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھ رہی ہیں، انہوں نے سوال کیتا کہ یا رسول اللہ انج تسا پنڈلی دا کپڑا ٹھیک ہو نہیں کیتا، میرے ابا ابو بکر آئے نے، پھر عمر آئے نے، عثمان دے آن نال تسا نے اپنا کپڑا درست کر لیا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ عائشہ کیا میں اس عثمان تو حیا نہ کرا، یستحیی منہ الملائکہ، جدے تو آسمان دے فرشتے بھی حیا کر دے۔ اور میں دعوے نال کہاں گا کہ اسلام دے مذہب دے اندر جو شرم و حیا ہے دنیا دے کسے مذہب دے اندر نہیں۔ اور یہ تعلیم کنے دیتی؟ معلم انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے ڈیوٹی کی لائی، والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، میں اینا امیاں ان پڑھا نہ خاندہ جاہلاں دے اندر ایک نہ خاندہ پیغمبر جڑا امی بن کے آیا ہے، اینا دا معلم بنایا ہے۔ معلم کون ہے؟ جڑا آپ نہ خاندہ ہے۔ حضور نے فرمایا انا امتن امیتن لا نکتب ولا نحسب، اسی امی امتاں، نہ اسی لکھنا جاننے ہاں نہ اسی پڑھنا جاننے۔ اللہ اکبر۔ امیہ دا استاد امی، امیہ دا رہبر امی، یعنی امی ان پڑھ نہ خاندہ جو پڑھنا نہ جاندا ہوئے۔ ڈیوٹی کی لگائی یعلمہم الکتاب والحکمہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انہاں نو قرآن پڑھ کے سنائے، دنائی دیاں باتاں دسے، حکیمانہ زندگی دے رنگ ٹنگ سکھائے، اور میرا قرآن پڑھ کے سنائے تے نہ دے ظاہر تے باطن نو پاک کرے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ وہ دنیا کے عادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات پوری دے اندر ایسا معلم کسے امت رو نہیں ملیا جو اللہ نے سانو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اینا جاہلاں، گماراں، اجڈاں، بدماشاں، بد کرداراں، کفاراں، ناہنجاراں دا راہبر کون بن کے آئے؟ آمنہ دلال، محبوب رب ذوالجلال۔ ڈیوٹی بڑی پاری ہے، ایڈے چکھڑتے طوفان نو ڈکا لا کے پورے معاشرے دی اصلاح کرنا، تزکیہ کرنا اور اس نو پاک کرنا تمام برائیاں تو عقائد دے اندر بھی اور اعمال دے اندر بھی، یہ بڑا مشکل کم ہے۔ لیکن آپ تنہا آفاقی پروگرام لے کے کھڑے ہوئے نے اور اصلاح کرنا شروع کی تیئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی نہ ہمکنار فرمایا ہے۔ کیسی قوم اتنی بگڑی ہوئی؟ وہ جائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا، وہ جائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا، لٹانا دعوتوں میں مال شیوا تھا کریموں کا، پدر فرزند کی بیواؤں کا حق چھین لیتے تھے، جے باپ فوت ہو گیا ہے تے ماں تے پتر نے چادر پا لئیے، مترئی ماں نو بیوی بنا لیا ہے۔ وہ جائز جانتے تھے مال کھا جانا یتیموں کا، لٹانا دعوتوں میں مال شیوا تھا کریموں کا، پدر فرزند کی بیواؤں کا حق چھین لیتے تھے، پسر اپنی حقیقی ماں کا حق چھین لیتے تھے۔ فواحش اور زناکاری یہ من بھاتی عبادت تھی، فواحش اور زناکاری یہ من بھاتی عبادت تھی، شرابیں پی کے ننگے ناچنا یہ ان کی عادت تھی۔ اے جی عرب معاشرہ، میرے آقا دی تشریف آوری تو پہلے بڑے بڑے رئیس شریف زادے اپنے آپ نو شرفاء دے اندر شامل کرنے والے نے اپنیاں لونڈیاں نو اجرت زنا کرن تے مقرر کیتا ہویا ہے، اور اونا مکان دے ہوتے چنڈا لگایا ہویا ہے کہ جیڑا بھی برائی دا طلبگار ہے وہ تھے تشریف لے آ سکتا ہے، اور سارا دن زنا کر کے چودھری صاحب دی لونڈی شام نو جا کے جنی اجرت مل دیئے چودھری صاحب دی خدمت پیش کر دین دیئے۔ اسی طرح ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، نظر بن حارث اور چودھری امیہ بن خلف، عتبہ اور شیبہ، مسٹر ابو جہل، اس سارے نے اڈے قائم کیتے نے لونڈیاں دی زنا دی اجرت وصول کرتے۔ اور ایک آنے دی شرفاء جنہاں نو شرافت ویک کے سر پیٹ جاتی، ایدہ نا شرافت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس تو بعد وہ آزاد عورتاں جنہاں دا کوئی والی وارث نہیں،
انہوں نے بھی جھنڈا کڈیا ہے، اڈا قائم کیتا ہے، اور ایسے اڈے دا نام اسی رکھنے ہیرا منڈی۔ ہیرا اتنے ہیرے نے، اور خدا دا خوف کرو۔ غلاظت دے اتے، غلاظت دے اتے اگر پوسٹر لپیٹ دیتا جائے شرافت دا، تو کیا غلاظت طہارت وچ بدل جائے گی؟ اگر شراب کے نام کے ساتھ لکھا جائے اسلامی شراب، یا پینے کے وقت کوئی کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 70 بار بھی بسم اللہ پڑھے، شراب کی حرمت ویسے ہی ہے۔ چوری دا مرغا پھڑیا ہے، انہوں تکبیر پاندا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تینوں تکبیر پان دی کی لوڑ ہے؟ جیڑا تو پھڑے حرام ہے، ذریعے حرام ہے۔ اے حساب ہے سود خوراں دا، چندے بڑھ بڑھ کے دین دن، صدقے دیئے دیگاں پکا دین، ہے کہ نہیں؟ ساڑھے معاشرے ویچ شاہ صاحب اعلان کر دیں، اینے 1000 روپیہ فلانے سیٹھ صاحب، حاجی صاحب، ملک صاحب، شیخ صاحب دیتا ہے۔ شاہ جی 2000 وچ تو اڈا ہے، شاہری اور خوش، چلو آیا تے ہے نا سانوں کی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا غلام ایویں کوئی جملہ کہانت دا بولیا جویں کوئی پیش گوئی کردا ہے، کسے نو کوئی گل آکھی جاؤ تیرا کام انج ہو جائے گا، وہ انجی ہو گیا تے انہیں کوئی مٹھائی پیش کی تھی۔ وہ مٹھائی انہیں صدیق اکبر اپنے آقا نو پیش کی دیا، لو جی، انہیں پکڑ کے کھا لیا۔ پچھوں یاد آیا، انہوں پوچھیا نہیں بھی مٹھائی کیسی سی؟ غلام کو پوچھا ایک کیسی مٹھائی سی؟ کہتا جی ایویں ایک نا کہانت والا جملہ بولیا سی، اس بندے دا کم ہو گیا، وہ مٹھائی دین آ گیا۔ جی میں آج کل تے پیر جاؤ ہے منڈا ہو جائے دا، وہ ربوں ہو پائے نا، منڈا ربوں ہو پیا۔ ساڑھے معاشرے میں جی برائیاں عام نے، اللہ اکبر۔ تے جاہل لوگ نے پیر صاحب کو لایا، جاہل کہندا ہے اگے بچیاں بڑیاں ہو گئی ہیں، پیر صاحب کوئی ایسا تویز دیو منڈا ہوئے ایتکا۔ انہاں کہا منڈا ہی ہوئے گا، فکر نہ کر، پر لیاری مجھ لواں گا۔ وہ سکے جی مجھ دی کوئی گل نہیں، مجھ لیا کے دیتی پیر صاحب تویز دیتا، انہاں کہا جا کے بیوی دے گل پہنا دے اور منڈا ہی آوے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ پچھو ہو پی کڑی، ہن جاہل بگڑ جائے تو یہ بڑا برا ہوتا ہے۔ انہیں آکھا میں لیاری مائی دیتی ہے، پھر کڑی ہو پی، آکھیا بھی سی پیر صاحب نو کہ منڈا ہونا چاہیے۔ وہ غصے نال پیر خانے پہنچیا، سدھا انہوں تویز چوڑی وچ غصے نال سٹ کے کہندا تساں کیا آکھیا سی منڈا ہوئے گا، یہ کڑی ہو پی۔ پیر صاحب آدھا نہیں ہوئے، اے نہیں ہو سکتا سی آکھیے تے پھر اونج نہ ہوئے، رب نو اونج کرنا پیندا جویں اسی آکھ دی۔ استغفر۔ انہیں تمیز کھولیا، انہیں کہ ویخ لکھیا ہے ہوتے لڑکا نہ لڑکی، یعنی ایک پاسے لڑکا لکھیا سی، ایک پاسے لڑکی، درمیان سی نہ۔ جے تے لڑکا ہوتا ہے پھر لڑکا نہ لڑکی، تو جے اگر میں لڑکی ہونی چاہیے دیئے لڑکا نہ لڑکی، پھر نہ ادھر لگ گئی۔ تو جے نہ لڑکی ہوئے نہ لڑکا ہوئے کو خسرا جم پہ آتا کہ لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی۔ اے شبدہ بازیاں، اللہ اکبر۔ کتے پتر نرے اتاندائی،
او کتے پتر نرے تاندائی کتے تیاں دتی جاندائی کتے رڑویں بارش پاندائی کئیاں لئی ہے انکار نی ایک دن مر جائیں گی اللہ باج نہ غیر پکار نی ایک دن مر جائیں گی نی جیڑے تیری چوڑی پردے نی پھر یو نہ دے کیوں مردے نی اے سب جھوٹیاں گلاں کر دے نی کر عقل تے سوچ وچار نی ایک دن مر جائیں گی دتا پتر ذات الہی نی تو دیندی پھرے دعائی نی میری پیرا نے بوٹی لائی نی نہ ایڈا ظلم گزارنی ایک دن مر جائیں گی یہ بولے میں یشاء اناسا رب دا قرآن کہہ رہے ہیں جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے کس کا کام ہے کس کا اختیار ہے او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما جس کو چاہے محروم رکھے بیٹی بھی نہیں بیٹا بھی نہیں دولت بڑی ہے سارے اختیار کے دن اللہ اکبر تیاں پت دیندہ کدرے رب سونا ان گنت نالے زر مال دے وے او کدرے پترانو لوکی سیک دینے تے او صرف تیاں دے کے ٹال دے وے کدرے تی بھی نہیں تے پت بھی نہیں او کدرے تی بھی نہیں تے پت بھی نہیں دعا جیاں نو کر بے حال دے وے کدرے دے وے اولاد تے پھر کھولے کدرے دے وے اولاد تے پھر کھولے او سگو لامبو کلے جڑے بال دے وے کدرے نہیں کوئی کھان کمان والا پر دولت مید وانگ پہ برس دیئے کدرے ہیرے آجائی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے کدرے ہیرے آجائی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے او پاویں ولی ہوئے پاویں نبی ہوئے او دے اگے تے کوئی بھی کھنگ دا نہیں پاویں ولی ہوئے پاویں نبی ہوئے او دے اگے تے کوئی بھی کھنگ دا نہیں اونوں نہیں دیندا جیڑا منگ دائے اونوں دے ہی جاندا جیڑا منگ دا نہیں اللہ اکبر یہ نعمت کون عطا کرنے والے پتران دا کوٹا کدے کوڑے تیاں دا کوٹا اللہ اکبر پھر پیر بخش سلار بخش مدار بخش رسول بخش نبی بخش جی یہ پھر مشرکانہ نام نے اللہ بخش ٹھیک مولا بخش الہی بخش عبد القادر عبد الرحمن عبداللہ اور عرب معاشرے دے اندر بتاں دے نام تے اپنے پتاں دے نام رکھ دے سن عبد المناف یہ حضرت ابو طالب دا نام ہے جی عبد المناف طالب ابو طالب تے کنیت ہوئی نا طالب انہاں دا سب تو بڑا بیٹا سی ابو طالب ان کی کنیت بیٹے کی کنیت سے ابو طالب کہلائے عبد العزا عبد اللات آج بھی لوگ عبد النبی رکھ دیں
نبی کا بندہ. میں نہ چلو تے انہوں دی گل چھڈو, ساڈیاں بیبیاں ہی ماننی میرا بندہ تے تیرا بندہ. یہ نہ ہن خامدہ نو اپنا بندہ بنا لے. یہ نہیں کہنا میرا شوہر, میرا خامد, میرا ہسبینڈ, میرے سر دا سائیں, میرا بندہ. اسی طرح ہر معاشرے دے اندر نام بھی دیویاں دے نام تے, بتاں دے نام تے رکھے جاندے. اچھا جی, جس بکری دے ہاں یا اونٹڑی دے ہاں 5 بچے مسلسل پیدا ہوندے, انہوں پون کر دیندے اس اونٹڑی کیے ہونے دے اتے سواری نہیں کرنی, یہ ذبح نہیں کرنا, یہ گوشت نہیں کھانا, یہ بار برداری نہیں کرنی. یہ جس پیڑی میں چاہے, یہ بزرگاں دی گائیں, بزرگاں دی اونٹنی, بزرگاں دی بکری, اے ہوندیاں نا گاواں رنگ برنگے رومال ہونا گاواں دے گالے چ, وہ سبزی آئی دکان تے پاویں ٹینڈے پاویں 200 روپے کلو مہنگے نہ وہ کھا جائے تے دکاندار کچھ نہیں آکھنا. اے سرکار دی گائیں, اے فلانے پیر خانے دی گائیں, اے جتھوں کاٹ تو پانی پیوے, جس تھاں تو جس چراگاہ تو چرے, انہوں کوئی روک نہیں سکتا, کیونکہ بزرگاں دے نام دی چھڈی ہوئی ہے. بزرگ ایڈے آوارہ ہوئے نے کہ لوکاں دیاں پیڑیاں دی منہ مارن. اللہ اکبر. اور او دا نام کی رکھنا ہے صاحبہ ہے. اچھا جی, ایک اونٹ نے 10 بچے مسلسل دیتے اور اس نو بزرگ سمجھ کے اونٹ نو آزاد کر دینا ہے, بس بھائی تو آزاد ہے. اچھا, جس اونٹڑی دا یا اونٹ دا پوتا جوان ہو جاندہ, لو جی اے اونٹ بھی ہون آزاد ہے, انہوں پون کر دیتا ہے بزرگاں دے نام دے, اے دے تے سواری نہیں کرنی, انہوں کسے نے روکنا نہیں, جتھوں چائے چرے کھائے پیے آئے جائے کوئی روک نہیں سکتا. اے دا نام اے جی وسیلہ ہے, آ صاحبہ ہے, آ حام ہے, آ سام. اللہ نے کی فرمایا, اے اپنی مرضی نال تسا قانون تے قیدے بنا لیں. قانون ساز ادارہ فرشتے نہیں عرشتے وے. اللہ کہتا قانون بنانے والا میں ہوں, میرا کہہ دینا قانون ہے. میں جس کو چاہوں حلال کا درجہ دوں, جس چیز کو چاہوں میں حرام کا درجہ دوں. تمہارا کوئی اختیار نہیں کہ تم کسی چیز کو حلال یا حرام کہو اور یہ چیز روک بن جائے, ممانت ہو جائے کہ نہیں جی یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. بھئی یہ غلط اور صحیح کہاں سے آیا؟ ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام. اللہ نے دے کسے نو بحیرہ نہیں بنایا, وسیلہ نہیں بنایا, حام نہیں بنایا. یہ پھر تسا کتھوں لے دیجئے عرش ہے جدو اللہ کہتا پہ ما جعل اللہ, میں تے کسے شے نو وسیلہ یا صاحبہ, یہ قانون کہہ دے نہ آپ ہی بنائے نے, اینے بچے دے تے اونٹ آزاد دے, اونٹنی آزاد دے. ما جعل اللہ من بحیرت ولا صائبت ولا وسیلت ولا حام. ہن بھی کئی باری ویکھیدا ہے کہ ایک منڈا اینی لیٹو دے سر تے لمکدی پئی جویں نہرو دا پوترا آن ڈیا ہے. وہ ایک آدھ بات رکھیے اے جی فلانے بزرگاں دی راکھے, یہ پھر اتھے جائیں گے جدو انہیں چر دا ہو جائے گا, پھر اتھے پیران دے کول ہی نہ یہ دی لیٹ کٹی جائے گی تے بکرا اتھے ذبح کیتا جائے گا. اللہ اکبر. یہ ساریاں بیماریاں آرہ معاشرے دے اندر موجود نے. اسلام آیا اس نے ساریاں جتنیاں بھی اعتقادی نظریاتی اور گفتار دیاں بیماریاں, کردار دیاں بیماریاں نے یہ سب ختم کی دیا. اسلام ایک اللہ دی نعمت ہے.
الیوم اللہ کہہ رہے آج کے دن جس دن مکہ فتح ہوا میں کی کیتا ہے اکملت لکم دینکم تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا یعنی اللہ کہندا ہے دین تہاڈا ہے اسلام دین ذرا لفظ دے غور کرے جی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور یہ نعمت میری ہے جو میں نے تم پر پوری کر دی دین تمہارا نعمت میری یعنی اسلام جو ہے یہ میری نعمت ہے تم پر دین تمہارا اور نعمت میری وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور میں تواڈے واسطے عیسائیت پسند نہیں کی تھی تواڈے واسطے یہودیت پسند نہیں کی تھی میں تواڈے واسطے بطور مذہب مجوسیت پسند نہیں کی تھی حنفیت پسند نہیں کی تھی شافعیت پسند نہیں کی تھی مالکیت پسند نہیں کی تھی حنبلیت پسند نہیں کی تھی دیوبندیت پسند نہیں کی تھی بریلویت پسند نہیں کی تھی اللہ تو کیڑا ساڈے واسطے مذہب پسند فرمایا ہے اللہ فرما دے ورزی تو میں راضی ہویا کیڑے مذہب تے ادوں پہلا یہودی بھی نے عیسائی بھی نے صائبین بھی نے میں کسے دے مذہب نو پسند نہیں کیتا میں موسیٰ دے مذہب نو پسند نہیں کیتا میں عیسیٰ دے مذہب نو پسند نہیں کیتا یا اللہ پھر تینوں مذہب کیڑا پسند آیا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا میں تواڈے واسطے جڑا دین پسند کیتا ہے جس دین تے میں تواڈا رب راضی ہاں او اسلام ہے اللہ اکبر اور دوسرے مقام تے کی فرمایا ارشاد ہوندا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین او ایمان والے ہو اسلام وچ پورے پورے داخل ہو جاؤ شیطان دے نقش قدم تے نہ چلو تہاڈا زارا دشمن ہے کھلا دشمن ہے اللہ اکبر اللہ سانو اسلام دے اندر پورا پورا داخل فرمائے اسلام آیا تے اللہ نے عرب دیاں اے ساریاں معاشرتی برائیاں دور کر دیتیاں نے پھر دختر کشیدہ رواجے تیاں رحمت ہوندیاں نے اللہ اکبر تیاں واسطے میرو محبت دا مرکز ماں دے باپ ہوندے نے مگر پتہ نہیں کڈے سنگ دے لوگ نے اپنی جبی ہوئی نو اپنے ہاتھ نال پکڑ کے گڑا کڈ کے وہ دے اندر دفن کر دیندا ہے میں تے سوچنا یا اللہ ایک کمیں دا ابا ہے ایک کمیں دا بابل ہے ایک کمیں دا باپ ہے اللہ دے دل دے اندر کوئی نرمی نہیں اے اپنی لگتے جگر نو اپنے نور نظر نو اپنے ہتھاں نال گڑا کھود کے دفن کر رہا ہے زندہ نو دفن کر رہا ہے اور مٹی ڈال رہا ہے ایویں دا ایک بیمار تے روگی بارگاہ رسالت حاضر ہویا میرے آقا نو اپنی جہالت دیاں کہانیاں سنانیاں شروع کر دیتیاں انہیں جنہ واقعہ سی اللہ اکبر من و ان اول تو لے کے آخر تک سارا واقعہ سناندہ ہے کہندہ یا رسول اللہ میں اپنی بیٹی نو انگلی لگا کے جنگل دی طرف لے گیا میں اس نو ایک پرانے کنویں دے اندر سٹے آئے میری اودیاں آخری آوازاں میرے اجے بھی کناں وچ گونج دیاں نے او مینوں کہہ رہی ہے ہائے ابا
اللہ اکبر ہائے میرے ابا مینوں کیوں گڑے دے اندر سٹ کے جا رہے ہیں مینوں اس کنویں دے اندر سٹ کے کیوں جا رہے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ میں بڑا سنگ دل ساں میں بڑا ظالم ساں میں او دی کوئی آواز نہیں سنی اس گل نو مدتاں ہو گئیاں نے اجے تک وہ آواز میرے کناں وچ گونجدی ہے اللہ میرے آقا او دی کہانی درد مندی دی کہانی سن کے او دی ظلم تے سنگ دلی دی داستان سن کے اکھاں برس رہیاں نے آپ دی داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گئی مجلس جو ایک بندہ بولیا ہویا ظالمہ بس کر دے تو تے ساڑے نبی سونے نو بھی روا دیتا ہے آپ نے فرمایا اے نو کچھ نہ کہو اے بیمار ہے اپنی بیماری بیان کر رہا ہے پھر اس نو کیا ایک واری میں نو پھر واقعہ سنا دے ایک کیویں لمحہ بلمحہ کہانی ہے میرے آقا نو نے پھر کہانی سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اینا روئے آپ دا چہرہ تے داڑھی مبارک آنسواں نال تر ہو گیا ہے اللہ اکبر اے ظالم اپنی کہانی سنا کے کہندا ہے یا رسول اللہ کو میرا بھی ذریعہ نجات ہے کہ نہیں میرے پاپ اے ظلم تے گناہ قابل معافی ہیں کہ نہیں آپ نے فرمایا فکر نہ کر رہی تھی کلمہ پڑھ لے اگر تو کلمہ پڑھ لیں گا سچے دل نال اور اللہ اس اسلام دی برکت نال تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اللہ اکبر ان الاسلام یخدم ما کان قبلہ اسلام ایسا مذہب ہے جو پہلے سارے گناہ معاف کر دیندہ ہے انہیں کلمہ پڑھیا دائرہ اسلام میں چاہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو نئی زندگی شروع کر دے اللہ تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے نے کوئی 70 تیاں مار کے دربار آمدہ او پڑھیا کلمہ تیز تاں اجیاں پاوندہ جبرائیل او دی شکل تے اوتار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ اکبر یہ دہیہ قلبی نے دہیہ بن خلیفہ قلبی اتنیاں بیٹیاں زندہ درگور کیتیاں نے اللہ نو توبہ اتنی پسند آئی ہے جبریل نو حکم دیتا ہے جدوں بھی میرے محبوب کو میرا پیغام لے کے جائیں دہیہ دی شکل بن کے جایا کر اللہ اکبر التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ جو بھی سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے ماں کے بطن سے آج پیدا ہوا کوئی گناہ دے ذمے اللہ رہن نہیں دیتا اللہ اکبر ایسی بگڑی ہوئی قوم اپنی بیٹیاں نو زندہ درگور کرنا کیوں کر دے سن سوال پیدا ہوتا ہے پہلا سبب بیوے یہ تی جوان ہوئے گی انہیں ساڑی قوت بازو تے نہیں بڑھنا کل نو اساں دشمناں نال جنگ بھی کرنی ہے پتر ہوئے گا تے موڑے نال موڑا جوڑ کے ساڑا ساتھ دے گا پتر ہوئے گا تے کاروبار کرے گا پتر ہوئے گا تے تجارتاں کرے گا پتر ہوئے گا تے دکانداریاں کرے گا منافع ہوئے گا اس تین سانو کی فائدہ دینا ہے اور دوسرا سبب بھی ہے کل نو جدو دی شادی کرن دا وقت آئے گا تے کوئی نہ کوئی بندہ تے ساڑا داماد بنے گا جدے سامنے سانو سر نیواں کرنا پینا ہے اللہ اکبر اس سب جہالت والیاں کاروائیاں اے اسباب نے اور تیسرا سبب قرآن کہندا ہے کہ اے جنیاں بیٹیاں ہون گیاں اونا پھر کھان گیاں بھی پین گیاں بھی قتل کر دے دے سن اللہ فرماندا ہے لا تقتلوا خشیت املاک روزی دے ڈر تو بیٹیاں نہ ماریا کرو اور تیاں دا زیادہ خیال رکھیا کرو
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫਾ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਸੱਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਧੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਏ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਏ کہ ابو میں بھی شفقت نہ بلائے گا نا، میں بھی کہے گا بیٹی میں تیرے واسطے فروٹ لے کے آیا، لیکن بیٹی بیچاری سہمی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے اے ظالم باپ او فروٹ اپنے پتر نو بڑے محبت نال دیندا ہے، لیکن بیٹی نو محروم رکھ رہا ہے۔ ماں بھی معاشرے دی اتنی ظالم ہے، اگر چیز تھوڑی ہے تے پتر نو دے دیتی ہے، بیٹی نو نہیں دیتی۔ وہ بھی تے انسان ہے، بیٹی دے دل دے اندر بھی تے خواہشات نے۔ وہ بیچاری اس وقت احتجاج کر دیئے، امی میں نو بھی کیلا چاہی دے، امی میں بھی سیب کھانا ہے، تے ماں کی کہیں دیئے نی نہ رہنی ہے، نی تو انہوں کھان دین دی نہیں، نی بلائے ہر ویلے نو چمڑی رہنی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو پترانو نفع سمجھا جاندہ ہے، اے ہوئی معاشرہ عرب دا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جدو اینا وچوں کسے نو بیٹی دے پیدا ہون دی خوشخبری دیتی جاندی، اے دے چہرہ سیاہ ہو جاندہ، غم دی وجہ تو پریشان ہو جاندہ۔ اللہ اکبر، ساڑھا معاشرہ ذرا موازنہ کر کے بیکھو، پہلا بیٹا ہویا ہے مبارک بادیاں نے، ہن دوجا بیٹا ہو پیا ہے، نی شکر ہے اللہ جوڑی رڑائی ہے۔ جے تی دوجی ہو پوے تے جملہ نہیں کہنا کہ شکر ہے دو پہنا بن گئیاں، ایک کلنو ایک دوجے نہ دکھ سکھ کر لیا کرنگیاں۔ اللہ اکبر، تیجا بیٹا ہو پیا، پائی بہت بہت مبارکاں اللہ پاگ لائے نے۔ چوتھا بیٹا ہو پیا، اللہ اکبر، بھائی تو اڈے تے برکھا برس رہی ہے، اللہ کرم نوازیاں تو اڈے تے کی دیاں نے۔ پھر پنجواں بیٹا ہو پیا، لو جی اللہ تے در بڑا مہربان ہو گیا ہے، اس گھر پتر ہی پتر آ رہے نے۔ لو جی چھواں بیٹا ہو گیا، ایو پتر جدوں جوان ہوئے ماپے روندے پہنے، بڑھا باپ رون ڈیا ہویا ہے، بابا جی کیوں روندے ہو؟ او کہندہ کی دساں، اے نہ میرے پترہ نے میری زندگی جہنم بنا دیتی ہے، میں بڑھا بندہ کدے تھانے جانا، کدے کچہریاں جانا، کدے جیل ملاقات واسطے جانا۔ بابا جی توڑا پتر کردہ کیے؟ اکھے کچھ نہ پوچھو، ایک پتر چوریاں کردہ ہے، ایک پتر نشے وچ پہ گیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک پتر شراباں پیندہ ہے، ایک پتر جوا کھیڑدہ ہے، کام دا ایک بھی نہ ہویا۔ اللہ اکبر، جے بابے دی ایک دھیے جنہوں نظر انداز کیتا، جدے لاڈ نہیں ویکھے، جنہوں محبتاں فراہم نہیں کیتیاں، جدوں پتر باغی ہو کے ہر شے مکان تک ویچ گئے، اے تھی مزدوریاں کر دیئے، کدے ٹویشناں پڑھا دیئے، کدے سلائیاں کر دیئے، اپنے بڑھے ماں باپ نو پال دیئے، انہاں دا خیال رکھ دیئے۔ جس رحمت نو اے تکے ماردہ ہندہ سی، جس رحمت تو اے نظران پھیردہ سی، جس رحمت تو اے نفرت دا اظہار کردہ سی، جنوں بیکار سمجھدہ سی، جنوں نقصان تے خسران تصور کردہ سی، آجو ہوئی تھی انہاں ماپیاں دا خیال رکھن والی ہے۔ پتر نے کدے پیو نو نہیں پوچھیا ابا تیرا کی حال ہے، مگر تیئے راتانوی جاگ دیئے ماں باپ دے سرانے کھڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
اور کدے تیاں دے پیدا ہون تے بھی مبارکبادیاں دتیاں جے، اس واسطے نہیں دین دے کہ تینوں نقصان تصور کر دینے، ایک گھاٹے والی شے وے، پتر تے نفع والا سودا ہویا نا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ نے بڑی جامع انداز دے اندر بات کیتی ہے، جدوں قیامت والے دن زندہ گاڑی ہوئی بیٹی نو میں آپ پوچھاں گا، نی کڑیے تیرے ابے نے تیرے تے ظلم کیوں کیتا سی؟ میں آپ اس کڑی نو پوچھنا ہے، اپنی عدالت دے اندر کھڑا کر کے پوچھنا ہے، تیرا ابا تیرے نال امتیازی سلوک کیوں کردا سی؟ انہیں پترانو امیت کیوں دیتی؟ اے تیرے نال نفرت کیوں کردا سی؟ انہیں تینو گڑے دے اندر زندہ در گور کیوں کر دیتا سی؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، جیڑا مومن امتیازی سلوک نہیں کردا، تیانو رحمت محبت شفقت نال پالدا ہے، اونا دی ضروریات دا خیال کردا ہے، اونا دی اسلامی تربیت کردا ہے، او بندہ اور میں اسی جنت اس طرح کٹھے ہوواں گے۔ اے دو انگلیاں ملا کے آپ نے اشارہ کر کے فرمایا، او بندہ اور میں جنت اس طرح اکٹھے ہوواں گے جویں میرے یہاں دو انگلیاں اکٹھی ہیں۔ پتر 10 بھی پالے اے درجہ نہیں، اے مقام نہیں۔ ایک بندے نو جنت وچ گھر ملے تے گھر بھی سونے نبی دے نال ملے، صبح شام سونے دے دیدار آپ دیاں زیارتاں دا شرف حاصل ہوندا ہوئے تے دو بعد کے کوئی نعمت ہے؟ اللہ اکبر۔ تیاں نال محبت کریا کرو۔ اے عرب معاشرہ ہے جو سنگ دلی دا مظاہرہ کر رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے آ کے اس معاشرے دی تطہیر کی تھی اور ذلت دے گڑیاں وچ گرنے والی عورت نو عزت دے تخت تے بٹھا دیتا، اور کی فرمایا ہے؟ عورت نو وراثت حصہ نہیں ملتا، آج بھی نہیں ملتا، آج بھی بڑے بڑے متدین ابا جان داڑھی مبارک رکھی ہے، مسجدہ انہیں 2-3 پوائیاں نے، انہیں مدرسہ بھی کھولے ہے، انہیں حج بھی بڑے کیتے ہیں، یہ ہر سال عمرے بھی کرتے ہیں، یہ اعتکاف بھی بڑے کرتے ہیں، مگر ظالم اتنے نے کہ اپنی بہن نو انہیں حصہ نہیں دیتا، اپنی بیٹی نو وراثت حصہ نہیں دیتا۔ انہیں نمازاں دا کی فائدہ؟ خیر بناؤ اپنیاں نمازاں دی، دلے تو داغ پنہان ندارت، تب و تاب مسلمان ندارت، خیابان خودی را دادائی آپ، ازاں دریا کے طوفان ندارت۔ پتہ نہیں تو کیویں دا مسلمان ہے؟ تیری خودی دی پیلی نو کیڑے دریا تو پانی ملے ہے جدے وچ کوئی تلاطم ہی نہیں، کوئی موجی نہیں، کوئی جوار بھاٹا نہیں، کیسا بے حس مسلمان ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹیاں دا حق ادا کرو ورنہ اللہ دی عدالت کھڑا ہونا پائے گا، جواب دے ہونا پائے گا۔ پتر دا لالچ نہ کرو، انہیں کیڑے قبر تے آگے تواڈیاں دعاواں کرنیاں تواڈے واسطے۔ میں نے کو دسو تو صحیح آج تک کوئی دادے دی قبر تے گیا ہوئے، ابے دی قبر تے نہیں جاندے، بزرگاں کول گئے سا، لاہور، پشاور، ملتان، اور تیری ماں نالوں تیرے باپ نالوں ود کے بزرگ کون ہیں؟ امام قرطبی اپنی مشورہ آفاق تفسیر دے اندر لکھ دے نے، اولاد دے حق وچ
ایک پاسے 70 ولی دعا کرن، ایک پاسے کلی ماں دعا کرے. اللہ اکبر. 70 ولیاں دی دعا نالوں پاری دعا، وزنی دعا اگر ہے تے ماں دی. ہو سکتا ہے اللہ 70 ولیاں دی دعا ٹھکرا دے وے، پر ماں دی دعا. اللہ اکبر. ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات. لوگو اللہ تواڈے تے ماواں دی نافرمانی حرام کر دیتی. اللہ اکبر. ایک نوجوان بارگاہ رسالت حاضر ہو کہندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن جہاد چاہنا، تیاری ہو رہی جہاد دی، میں تواڈے کو اجازت لینا ہے، میں جہاد دا شوق رکھنا. آپ نے فرمایا حل لک امن، تیری ماں ہے؟ کہتا ہے نعم یا رسول اللہ، ماں ہے. بلکہ ایک روایت ہے وہ کہتا ہے نہیں. فرمایا حل لک خالتن، یہ دوسری روایت، کیا تیری خالہ ہے؟ ہاں یا رسول اللہ خالہ ہے. فرمایا الزمها فإن الجنت تحت رجلها. جا اپنی ماں دی خدمت کر، او دے قدماں چ بیٹھ جا، تیری جنت اوتھے وے. اللہ اکبر. ماں دی خدمت اللہ دے راہ وچ جہاد نالوں بھی افضل عمل ہے. ماں باپ دی خدمت کرو، اور انہاں نال ود کے بزرگ کوئی نہیں، انہاں دے قدماں چ بیٹھ جا. جیڑیاں تیریاں منتاں ہن تک پوریاں نہیں ہوئیاں، میں دعوے نال کہنا اگر تیری ماں تیرا باپ تیرے تے راضی ہو جائے گا، رب محمد کی قسم ہے اللہ تیریاں ساریاں دعاواں قبول کرے. اللہ اکبر. اے معاشرہ ہے اور اے ساڈا پاکستان دا معاشرہ ہے، موازنہ کر کے دیکھو، تقابل کر کے دیکھو کی فرق ہے. یہ ساریاں بیماریاں اخلاقی ساڈے وچ موجود نے، اسی اجے بھی مسلمان. اللہ اکبر. جانا ہے نا اللہ دی عدالت وچ، جانا ہے نا، سب نے جانا ہے نا. کوئی اج گیا کوئی کل گیا، اور یہ حساب دینا پینا ہے. پراپرٹی تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، اپنی پوری اولاد انصاف نال تقسیم کرو. اللہ اکبر. پھر اس معاشرے کی ایک برائی یہ ہے، زندہ جانور نو بن کے تیراں دے نشانے لگانے کہ میں نشانہ بناؤں، صحیح کر رہے ہیں. شست بن کے زندہ جانور دے جسم نالوں گوشت کٹ کے پکا کے کھانا، اے ساریاں برائیاں نے. ساڑھے پاکستان کھوتے کھوائے جا رہے ہیں ہوٹلاں تے، کتے پکا کے کھوائے جا رہے ہیں. بلکہ بات اتھوں تک نہیں، انسان پکا کے کھلائے جا رہے ہیں. اور ہوٹلاں دے اندر شراب پیش کیتی جاتی ہے، عورت پیش کیتی جاتی ہے. جناب ہر چیز آپ کو ملے گی، آپ صرف مطالبہ کریں. بل تسا دینا، شباب بھی ملے گا، شراب بھی ملے گی، کباب بھی خنزیر کے قتلوں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس مجلس دے اندر، جس دعوت دے اندر، جس تقریب اور فنکشن دے اندر شراب دا دور ہے اتھے نہ جاؤ، اس دعوت نو قبول نہ کرو. انشاءاللہ اگے موضوع آ رہا ہے جو اشتہار دے اندر نے، میں او دے تحت بات کراں گا اگے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑیاں اخلاقی یہ ساریاں برائیاں نظریاتی اعتقادی دور فرمائے اور سانو صحیح مسلم صحیح مومن بننے دی توفیق ارزانی کرے.